الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. رواه ابن حبان. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہمیں سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کہ جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے، دونوں جہان کے اندر سرخروئی حاصل کرنے کے لیے اپنے بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا اور متعدد کتابیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العزت کے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رہنما اور رہبر بنا کر مبعوث فرمایا تھا. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے پوری بنی آدم کو، تمام انسانیت کو ایک دوسرے کا ہمدرد، غم گسار، ایک دوسرے کی فکر کرنے والا، ایک دوسرے کے کام آنے والا بننے اور بنانے کی تلقین کی ہے. شریعت اسلامیہ نے تمام مسلمانوں کو بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہیں. عام مسلمانوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ جو تمام حقوق رکھے گئے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ اسلامی معاشرہ بنے، انسانیت کے درمیان محبت، اخوت، بھائی چارہ عام ہو، عروج پر ہو، اور معاشرے کے اندر سے بہت ساری وہ برائیاں جن کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. انہی بیماریوں میں سے، انہی برائیوں میں سے ایک برائی اور ایک بیماری جو دل کی بیماری ہے، جس سے ہم اور آپ حسد کے نام سے جانتے ہیں. حسد ایک ایسی قبیح بیماری ہے جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کی زندگی، دنیاوی زندگی بھی تباہ کر ڈالتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی برباد کر دیتی ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو حاسد کو سکون سے جینے نہیں دیتی ہے، اسے راتوں دن بے چین کیے رہتی ہے، اور وہ اسی حسد کی آگ میں جلتا ہے جو دنیا کے اندر بھی سکون نہیں پاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو، یہ ایسی بیماری ہے جس کی روک تھام کے لیے اور جس سے روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے اور جس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن مقدس نے کئی جگہوں پر اور احادیث کے اندر بے شمار مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیح بیماری سے لوگوں کو روکنے کی تلقین کی ہے. چنانچہ سورہ نساء کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی،
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا بِهِ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کہ لوگوں جو فضیلتیں جو نعمتیں ہم نے ایک دوسرے کو دی ہیں انہیں دیکھ کر تم جلو مت، انہیں دیکھ کر تم دلی تکلیف مت محسوس کرو، ان کے ختم ہو جانے ان کے برباد ہو جانے کی تمنا مت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر لوگوں کو حسد سے منع فرمایا۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ آئیے اس کو جان لیتے ہیں۔ دراصل حسد اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حسد کہتے ہیں کہ دوسروں کی نعمت، چاہے وہ نعمت مال کی ہو، چاہے وہ نعمت علم کی ہو، چاہے وہ نعمت دولت کی ہو، دنیاوی کوئی بھی چیز ہو، اس نعمت کو دیکھ کر انسان دل میں تکلیف محسوس کرے۔ یہ پہلا حسد کی پہلی قسم۔ اور اس سے اور آگے جب بڑھ جاتا ہے انسان کہ دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے اس کی نعمت چھن جائے، یہ دوسری قسم۔ اور اس سے ایک قدم اور آگے انسان جب بڑھ جاتا ہے جو تیسری قسم ہے کہ انسان دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر تکلیف محسوس کرتا ہے، تمنا کرتا ہے اس کی نعمت چھن جائے اور یہ بھی تمنا کرتا ہے کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے۔ یہ ہے حسد۔ حسد دراصل اگر غور کیا جائے تو یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ حسد اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، یہ اس کا اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اس کی جو ہے تقسیم ہے۔ تو ہم اگر کسی کی نعمت پر دیکھ کر اس کو جلتے ہیں یا دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور انسان برباد ہو جائے تو ہم اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ بہت قبیح بیماری اور بہت صریح بیماری اور بہت ہی گھناؤنا بیماری ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ آسمان پر اگر پہلی نافرمانی ہوئی تو بھی حسد کی بنیاد پر، اور زمین پر بھی اگر اللہ رب العالمین کی پہلی نافرمانی ہوئی وہ بھی حسد کی بنیاد پر۔ آئیے دونوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ آسمان پر جو سب سے پہلے نافرمانی اللہ رب العالمین کی ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں روح پھونکی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا بھی۔ وہیں پر یہ ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ان فرشتوں کے ساتھ جنہیں نافرمانی کرنے کی طاقت ہی نہیں دی گئی ہے، ان کا کام ہی فرما برداری ہے، ان کے اندر نافرمانی کی صفت ہی نہیں ہے، ان فرشتوں کے ساتھ رہنے کے باوجود ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا، بڑک پن دکھایا، اور اس نے جو ہے ریزن کیا بتایا کہ بھائی میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کا ریزن کیا بتایا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ وہ حسد کی بیماری تھی جس نے ابلیس کو مجبور کر دیا کہ وہ آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اس نے یہ پہلی نافرمانی تھی آسمان پر جو اللہ رب العالمین کی گئی حسد کی بنیاد پر۔ ابلیس کو جلن اس بات پر ہوئی کہ جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہمیں اس کا سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، حسد اس کا جو ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی ذلیل رسوا ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، جب حسد کی وجہ سے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا، دھتکارا ہوا قرار دے دیا، اور وہ قیامت تک ملعون ہی قرار دیا گیا۔ تو حسد کی وجہ سے انسان کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر رسوا اور ذلیل ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو پہلی نافرمانی حسد کی بنیاد پر آسمان پر ہوئی، اور دوسری نافرمانی زمین پر اللہ رب العالمین کی جو ہوئی وہ بھی حسد ہی کی بنیاد پر ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے انسانیت چلی۔ حابیل اور قابل کا تذکرہ قرآن مقدس نے بہت وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں معمول یہ تھا کہ حضرت حوا سے ایک وقت میں ایک جوڑے جو ہے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور دوسری بار میں ایک جوڑی ہوتی تھی، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ کیونکہ نسل انسانی چلانا مقصود تھا اللہ رب العالمین کا، اس لیے آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ اجازت تھی کہ پہلے حمل سے جو لڑکا پیدا ہوتا ہے وہ دوسرے حمل والی لڑکی سے اس کا نکاح ہوتا ہے، اور دوسرے حمل والے لڑکے کا نکاح پہلے حمل والی لڑکی سے ہوتا ہے۔ مثال یہ سمجھیے کہ آج جو لڑکی اور لڑکے پیدا ہوتے ہیں
تو اس لڑکے کا نکاح کل پیدا ہونے والے لڑکی سے ہوگا، اور جو کل لڑکا پیدا ہوا تھا اس کا نکاح آج والی لڑکی سے ہوگا۔ یہ شریعت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، چونکہ نسل انسانی چلانا تھا تو اللہ رب العالمین نے یہ شریعت رکھی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہوا حابل اور قابل کے درمیان، مفسرین لکھتے ہیں کہ قابل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی تھی وہ حابل والی بہن کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی۔ شریعت کا اصول تھا اس وقت کہ حابل کی شادی قابل کے بہن سے ہوگی اور قابل کی شادی حابل کے بہن سے ہوگی، لیکن قابل نے انکار کیا۔ قابل نے کہا کہ نہیں، میں اسی سے شادی کروں گا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھائی اس سے شادی کیا جائے، حابل کرے گا کہ قابل کرے گا، اب اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ اور اس وقت کی شریعت میں ایک اصول تھا اللہ رب العالمین کا کہ جب بھی کسی معاملے میں اختلاف ہوتا تھا تو دونوں فریق کو قربانی پیش کرنی ہوتی تھی، اللہ رب العالمین کے دربار میں کچھ چیزیں پیش کرنی ہوتی تھی، اور آگ آتی تھی آسمان سے، جس کی جو ہے قربانی قبول ہوتی تھی اس کو جلا دیتی تھی۔ چنانچہ قرآن نے بیان کیا کہ حابل اور قابل دونوں نے قربانی پیش کی اس مسئلے کو لے کر، اور آسمان سے آگ آئی تو حابل کی قربانی قبول ہوئی، یعنی حابل جو ہے وہ حق پر تھا، اس کی قربانی قبول ہوئی۔ تب جب اس کی قربانی قبول ہوئی تو قابل کے اندر جلن پیدا ہوئی، حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، میں حابل کو قتل کر دوں گا۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ حابل کو قابل نے قتل کر دیا، اس نے اس قربانی کو بھی نہیں مانا اور اس فیصلے کو بھی نہیں مانا، اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، اور قتل کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک قتل ہونے والے، ناحق قتل ہونے والے پر کا جو گناہ ہوتا ہے اس کا ایک حصہ قابل کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے۔ اس نے جس گناہ کا ارتکاب کیا حسد کی بنیاد پر، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ناحق، اس کا ایک حصہ گناہ قابل کے اوپر بھی جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے زمین پر ناحق قتل کرنے والا قابل ہے۔ تو حسد کی بنیاد پر آسمان پر بھی پہلا گناہ ہوا ابلیس سے، اور حسد ہی کی بنیاد پر زمین پر پہلی نافرمانی ہوئی قابل سے۔ یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ برائی ہے جس کے ارتکاب پر حاسد جو ہوتا ہے وہ دنیا بھی اس کی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر وہ رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، ملعون ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مقدس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو ایک اور واقعہ آپ کو ملے گا، ہے تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک فرمان بیان کیا ہے کہ لوگوں کو، یعنی پوچھنے والے لوگوں کے لیے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے اس میں بڑی عبرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے جو ہے 10 بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے تھے، اور یہ 10 بھائی تھے۔ بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد اور جلن تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کے دیکھنے کے حساب سے۔ حالانکہ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے ہر اولاد سے محبت کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اولاد تفریق کرتی ہے کہ میرا باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھ سے کم کرتا ہے، یہ اس کا اپنا عقلی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر یہ پلان بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں، باپ کے زندگی سے اس کو دور کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو جب یہ نہیں رہیں گے تو ہمارا باپ ہم سے زیادہ محبت کرے گا۔ یہ پلان بنایا، کنویں میں ڈالا گیا، اور اس واقعے کو آپ اگر دیکھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کی گئی، لیکن ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، نبوت کے ساتھ ساتھ مصر کا بادشاہ بھی بنایا، جہاں بھیک مانگنے کے لیے یہی بھائی لوگ گئے تھے، آپ کو معلوم ہے۔ تو اور اس کے بعد جب واقعہ سامنے آیا تو رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، معافی مانگا۔ یہ حاسد کی پہچان ہے، اس کا یہ نقصان ہے کہ حسد کرنے والا شخص دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگ تباہ اور برباد ہوتے ہیں۔ تو حسد ایک ایسی بیماری ہے میرے بھائیوں جو انسان کو سکون سے جینے نہیں دیتی ہے، اس کی دنیا بھی برباد کر کے رکھتی ہے اور آخرت بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے کسی کی نعمت پر جلنا، کسی کے مال پر جلنا، یہ ایک مومن کی پہچان نہیں ہے۔ قرآن حدیث کے اندر جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد،
کہ ایک ہی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے، مکمل ایمان ہے، ٹھوس ایمان ہے، تو حسد اس دل میں جگہ نہیں پائے گی، اور اگر کسی کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ کپٹ ہے، وہاں پر ایمان نہیں رک سکتا ہے۔ دل میں یا تو ایمان ہوگا یا پھر حسد ہوگا، دونوں کسی بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر حسد پائی جاتی ہے، اگر ہمیں کسی بھی مسلمان کی نعمت پر، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت ہو، اگر اس کو دیکھ کر ہمیں جلن ہوتی ہے، ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اگر ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ اس سے وہ نعمت چھین جائے یا ہم کو مل جائے، تو یاد رکھیے آپ کے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ حسد کے ساتھ ایمان نہیں رک سکتا ہے۔ تو یہ دل کی ایک قبیح بیماری ہے جس کی شریعت نے بھرپور مذمت کی ہے، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اس کے ساری نیکیاں اس کی ملیہ میٹ ہو جاتی ہیں، جل کر ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اس کی آخرت تباہ ہو گئی ہے۔ تو یہ حسد کی بیماری جو آج عام طور سے معاشرے کے اندر عام ہے، لوگوں کو کسی کا بھی جو ہے بھلائی اور کسی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی ہے۔ دوسروں کو چھوڑیے، ہماری سب سے بری عادت جو یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی ہی کی ترقی کو پسند نہیں کرتے، ہم اپنے بھائی ہی کی ترقی سے جلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسلم معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے، یہ ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ ان لوگوں، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے من مٹاؤ مت کرو، منہ مت موڑو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بھائی کی طرح رہو۔ تو یہ جو سماجی بیماری ہے، یہ جو سماجی برائی ہے حسد، یہ انسان کی نیکیوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ کسی کی نعمت کی تمنا کرنا اور یہ سوچنا کہ اس کی نعمت چھین جائے، ہم کو مل جائے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے۔ یہ آپ کی سوچ پر مبنی نہیں ہے، تو آپ ایسا سوچ کر اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کا دل کیسے ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا دل کیسے ہونا چاہیے، آئیے بہت بہترین حدیث اور بہت مشہور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ میرے دوستو، ابھی تمہارے سامنے سے ایک جنتی گزرنے والا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کی نگاہیں اس راستے کی طرف پڑ گئیں، ٹک گئیں جہاں اللہ نے اشارہ کیا تھا کہ ابھی تمہارے سامنے سے ایک جنتی گزرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صاحب رسول کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے، وضو کا برتن ہاتھ میں لیے ہوئے گزر رہے ہیں۔ دوسرے دن اسی مجلس کے اندر اللہ نے پھر فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے سے ایک جنتی کا گزر ہونے والا ہے۔ پھر صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ اسی انصاری صحابی کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے۔ تیسرے دن پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے سامنے سے ایک جنتی گزرنے والا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پھر تیسرے دن بھی اسی انصاری صحابی رسول کا وہاں سے گزر ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک جستجو پیدا ہوئی کہ کیوں نہ پتہ لگایا جائے کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 بار ایک مجلس کے اندر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی اور وہی صحابی رسول وہاں سے نمودار ہوئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے گھر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب سے میری کچھ انبن ہو گئی ہے، لہذا میں آپ کے یہاں 3 رات مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ اسلام کے اندر اگر کسی سے انبن ہو جائے تو 3 دن تک اسے اجازت ہے کہ وہ اگر بات چیت نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوا، تیسرے سے چوتھا دن ہو گیا تو پھر گنہگار ہو جائے گا وہ۔ چنانچہ بہرحال بہانہ مار کر ان کو اس انصاری صحابی کے پاس جاتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانکاری لیا جائے کہ ایسا یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دنیا کے اندر سنا دی۔ بہرحال 1 دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، 3 دن ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے معمول کے مطابق دیکھا کہ وہ فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، عام طور سے جیسے کہ ہم ادا کرتے ہیں ویسے وہ بھی ادا کرتے ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں وہ بھی اتنا ہی کرتے ہیں، ایسی کوئی خاص عمل ان کے اندر ہم نے دیکھا نہیں۔
جب 3 دن ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، میرے والد سے میرا کوئی انبن نہیں ہوا ہے۔ دراصل ماجرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس کے اندر 3 بار فرمایا، 3 دن آپ فرمایا کہ آپ کے سامنے سے ایک جنتی کا گزر ہونے والا ہے، اور تینوں دن آپ ہی وہاں سے نکلے۔ لہذا میں پتہ لگانے آ گیا تھا کہ آخر آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ وہ انصاری صاحب کہتے ہیں کہ میرے بھائی، جو بھی میرا عمل تھا رات کا دن کا وہ تمہارے سامنے ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی خاص عمل ایسا نہیں ہے جو میں نے آپ سے چھپا کے رکھا ہو۔ جو بھی عمل میں کرتا تھا آپ نے سب کا مشاہدہ کیا، لیکن ایک بات میرے اندر ہے، وہ یہ کہ میرے سینے کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، میرا سینہ بغض و حسد سے پاک ہے، میرے سینے کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بس یہی وہ مقدس عمل ہے، یہی وہ مقدس صفت ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا سینہ ایسا ہونا چاہیے، جس سینے کے اندر کینہ ہے وہ سینہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا سینہ کینہ کپٹ سے پاک ہونا چاہیے، اور یہ جنتیوں کی پہچان ہے، مومنوں کی پہچان ہے، صحابہ کرام کی پہچان ہے، جن کے سینے کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی کینہ کپٹ بغض و حسد نہیں تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حسد کی جو بیماری ہے، جو عام طور سے مسلم معاشرے کے اندر رائج ہے، کوئی کسی کی ترقی کو میرے بھائیوں دیکھنا نہیں چاہتا ہے، ہر کوئی جو ہے دلی تکلیف محسوس کرتا الا ماشاء اللہ۔ لیکن یہ ایک بات مان کے چلیے کہ آپ کے تکلیف محسوس کرنے سے، آپ کے چاہنے سے سامنے والے کی نہ تو نعمت چھینے گی، نہ سامنے والا برباد ہوگا، برباد آپ خود ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے۔ اس لیے کسی کی نعمت پر کبھی بھی، چاہے علمی نعمت ہو، دولت ہو، مال ہو، اولاد ہو، کسی کی نعمت پر کبھی بھی جلن نہیں کرنا چاہیے، حسد اور بغض کسی کے لیے نہیں رکھنا چاہیے۔ مسلمان کا دل ہمیشہ کینہ کپٹ سے صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ آخر میں دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان دنیا کے جس خطے کے اندر پریشان حال ہیں، مجبور اور مظلوم ہیں، الہ العالمین تو ان کی غیبی مدد فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو گزر چکے ہیں تو انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ بار الہ ہم جب تک اس دنیا کے اندر اسلام پر یا ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأجل۔